پالیسی اسٹوڈنٹس کے لیے پالیسی میں جو تھیوریز ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. انسٹیٹیوشنلزم پالیسی اسٹڈیز میں ایک ایسی تھیوری ہے جو بہت ہی ڈومیننٹ سمجھی جاتی ہے، اور بہت سارے اسکالرس انسٹیٹیوشنلزم کو یوز کرتے ہوئے اپنی ریسرچ اسٹڈیز کمپلیٹ کرتے ہیں. صرف پالیسی اسٹڈیز میں ہی نہیں، انسٹیٹیوشنلزم از فاسٹ بیکمنگ اے ڈومیننٹ موڈ آف ایکسپلینیشن ان پولیٹیکل سائنس، ان سوسیالوجی، ان اکنامکس. آپ بہت سارے ٹائٹلز دیکھ سکتے ہیں انسٹیٹیوشنل اکنامکس پہ، اور بہت سارے رائٹرز ہیں اکنامکس میں جو انسٹیٹیوشنلزم کو یوز کر رہے ہیں اپنی اسٹڈیز میں. اور اسی طرح لاء میں اور ایون اینتھروپولوجی میں اب اسکالرز انسٹیٹیوشنلزم کو اپنے فریم ورک کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. تو آپ کو بہت سارا پالیسی اسٹڈیز میں لٹریچر ملے گا جو انسٹیٹیوشنلزم کے فریم ورک میں پروڈیوس کیا گیا ہے. اس لیے آپ کا انسٹیٹیوشنلزم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، چونکہ انسٹیٹیوشنلزم ایک ایبسٹریکٹ تھیوری ہے اور اس کو بگنرز کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے. تو میں کچھ مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنلزم کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اپنی اسٹڈی میں. آپ ایک چھوٹی سی مثال اپنے ذہن میں لائیں، اور وہ ہے کہ ہمیں رولز کی یا ضابطوں کی کیوں ضرورت ہوتی ہے سماجی زندگی میں. کیا آپ کبھی کرکٹ کھیلتے ہیں؟ آئی ایم شیور آپ کرکٹ ضرور کھیلتے ہوں گے یا آپ کرکٹ ضرور دیکھتے ہوں گے. ہمیں کرکٹ کھیلنے کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں کرکٹرز چاہیے، کھلاڑی چاہیے جن کو ہم ایکٹرز کہہ سکتے ہیں. امپائر چاہیے، یہ کرکٹ کھیلنے کے لیے ضروری ہیں. پھر ہمیں انفراسٹرکچر چاہیے جس میں بالز، بیٹس، وکٹس اور دوسرا سامان جیسے یونیفارمز ہیں، ہیٹس ہیں، وہ ہمیں چاہیے کرکٹ کھیلنے کے لیے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہمیں رولز آف دی گیم چاہیے کہ کیسے کرکٹ کھیلی جائے گی، کون کیسے بالنگ کرائے گا، کون کیسے بیٹنگ کرائے گا، اور امپائر کیسے فیصلہ کریں گے کہ وائٹ بال کیسے پھینکی گئی ہے. تو یہ رولز کے بغیر کرکٹ نہیں کھیلی جا سکتی. اینڈ دین وی نیڈ آرگنائزیشن. پاکستانی کرکٹ اور جہاں جہاں بھی دنیا میں اب کرکٹ کھیلی جا رہی ہے وہ بہت ہی فارمل طریقوں سے کھیلی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں پاکستان کرکٹ بورڈ ہے جو کرکٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے جو بہت فیصلے کرتی ہے کرکٹ کے بارے میں. تو یہ 4 کمپوننٹس بنتے ہیں: ایکٹرز، انفراسٹرکچر، رولز آف دی گیم اینڈ آرگنائزیشن کرکٹ کھیلنے کے لیے. اب کسی اور گیم کے بارے میں دیکھیے. ریسلنگ یا کبڈی ہے جو ہمارے ہاں بہت پاپولر قسم کی گیم ہے. ہورس ریس ہے، چیس ہے جو لوگ گلیوں میں بیٹھ کے کھیلتے ہیں یا گھروں میں کھیلتے ہیں، یا کوئی بھی اور گیم کو ذہن میں لائیے، بیڈمنٹن کو، باڈی بلڈنگ کو، ویٹ لفٹنگ کو. میرا سوال یہ ہے، کین وی پلے اینی آف دس گیم وداؤٹ رولس؟ سرٹنلی ناٹ. گیمز پلے کرنے کے لیے ہمیں رولز کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اب آئیے ہم تھوڑا بزنس کے بارے میں سوچیں. جیسے دکاندار ہیں، بازارز ہیں، مارکیٹس ہیں، فیکٹریز ہیں، اسکولز ہیں. دے آلسو نیڈ رولز ٹو فنکشن، ٹو پرفارم what they are supposed to do. اگر بازار میں رولز نہ ہوں، شاپ کیپرز کے، اسٹور کیپرز کے رولز نہ ہوں، تو مارکیٹ میں ٹرانزیکشنز نہیں ہو سکتی، خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. کیا آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ صرف مارکیٹس یا لیجیٹیمیٹ آرگنائزیشنز ہی نہیں بلکہ کریمنل گینگز، مافیا، دے آلسو ہیو سم رولز. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں مافیاز کے بارے میں تو آپ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی موویز دیکھیے جو مافیاز پہ ہیں یا بھائی لوگوں پہ ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے بھی کچھ رولز ہوتے ہیں، اس کے بغیر وہ آپریٹ نہیں کرتے ہیں. اچھا، آپ کمپیوٹر تو یوز کرتے ہی ہوں گے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کمپیوٹر کو کمپیوٹرز کے رولز سمجھے بغیر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یقیناً نہیں میں ہے.
Why? Because computers only perform actions جو ان کے سافٹ ویئرز میں لکھے جاتے ہیں. جس طرح کے رولز ان کے سافٹ ویئر میں لکھے جاتے ہیں وہ بالکل اسی طرح پریسیژن کے ساتھ وہی ایکشنز پرفارم کرتے ہیں. اور سافٹ ویئر انجینئرز جیسا کہ آپ جانتے ہیں مختلف قسم کے رولز لکھتے رہتے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی اور ان مثالوں کو وسیع کریں تو سوشیالوجسٹ سوسائٹی کے انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس کو اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، جن میں فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے، میرج کا انسٹیٹیوشن ہے، ریلیجن کا انسٹیٹیوشن ہے، ایجوکیشن ہے، ٹریڈ ہے. دیز آر دا تھنگز وچ اینتھروپولوجسٹس اینڈ سوشیالوجسٹ اسٹڈی. اور یہ بھی جو انسٹیٹیوشنز ہیں دے ورک اکارڈنگ ٹو سم رولز. Okay, so these arrangements, since they are based on rules, they are enduring. وہ لمبے عرصے تک پرسسٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں فیملی میں، میرج میں، ٹریڈ میں، مسجد میں یا دیگر مذہبی اداروں میں کیسے گزارنی ہیں. So in a process of socialization, we learn to live according to the rules or the institutions. The enduring form of rules are called institutions. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کرکٹ میں، ہاکی میں، فٹ بال میں یا دوسرے کھیلوں میں پلیئرز ایک دوسرے کو چیٹ کر سکتے ہیں اگر رولز موجود نہ ہوں، یا ایک دوسرے کو انٹیمیڈیٹ کر سکتے ہیں جیتنے کے لیے، یا ایک دوسرے کو فاؤل پلے کر سکتے ہیں. So rules basically perform one great function, which is that if they are very explicit, they avoid or they prevent cheating or intimidation by some players over others. Similarly, آپ ان مثالوں کو سامنے رکھیں، بالکل اسی طرح the organization of political life also needs some rules. افریقہ میں ٹرائبز ہوں یا یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ ہو، all political arrangements are organized following some rules. That's why studying rules or institutions is very very important for the students of public policy. And rules فارمل ہو سکتے ہیں یا انفارمل ہو سکتے ہیں. جیسے ہم نے کرکٹ کی مثال کو سمجھا کہ کرکٹ نے بہت ایفرٹ کے بعد فارمل رولز اور فارمل آرگنائزیشنز ایوالو کی ہیں، لیکن کبڈی کے رولز انفارمل ہو سکتے ہیں جو انفارملی انفورس کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ all the games people play, they play on the basis of certain rules. So some rules can be bypassed, others cannot be. آپ کرکٹ کو کئی طریقوں سے کھیل سکتے ہیں اگر آپ انفارملی کھیل رہے ہوں، لیکن اگر آپ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہوں تو یو ہیو ٹو فالو سم رولز. اسی طرح آپ کسی سافٹ ویئر کو آپریٹ نہیں کر سکتے اس کے رولز کو سمجھے بغیر اور اپریشیٹ کیے بغیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ رولز یا انسٹیٹیوشنز کلیکٹیو ایکشن پرابلمس کو سولو کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فلاسفرز اور سائنٹسٹس اور اسٹیٹس مین دے آر اسٹڈنگ رولز اور انسٹیٹیوشنز سنس دی اینشینٹ ٹائمز. لک ایٹ سے پلیٹو، ایرسٹوٹل، Thomas Hobbes, John Locke, they all have been studying institutions, their designs and their effects on human beings. اچھا، اب جو سارے رولز ہیں مختلف گیمز کے یا مختلف سوشل آرگنائزیشنز کے، they are not equal. Some are better than the others and some continue to become better. اب اگر آپ ایک مثال لیں جیسے سوکریٹیز اور پلیٹوس، ان کا سارا کام بیسیکلی یہ ہے کہ اچھے سٹیزنز اچھے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز یا اچھی گورنمنٹس کے ذریعے پروڈیوس کیے جا سکتے ہیں. ان ویری شارٹ ٹرمز، ویری شارٹ وے، institutionalism, which is the dominant school in public policy, it is all about studying institutions, correcting their flaws if they have any, and designing good institutions to regulate the societies better.